السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، سمجھ لی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر جو ہدایات دی گئی تھیں ان پر آپ نے عمل کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ دوبارہ جائیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھے بغیر یا ان ہدایات پر عمل کیے بغیر آپ اس ویڈیو پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کی بورڈ ہوتا ہے اس پہ ہم نے ٹائپنگ کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی بورڈ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اور ہم نے جو چیز دیکھنی ہے یا ہم نے جو کی بورڈ سیکھنا ہے یا جو ٹائپنگ کرنی ہے اس کے اندر صرف یہ والا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ اس حصے کو کہتے ہیں الفا نومیرک کی پیڈ۔ الفا نومیرک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر الفابیٹ بھی ہوتے ہیں ABC سے لے کر Z تک، اور اس کے اندر نمبرز بھی ہوتے ہیں 1 2 3 0۔ یہ جو حصہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے ٹائپنگ کے اندر، اور اس حصے کے اندر بھی آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہماری یہ درمیان والی لائن ہے، جس کو ہم انگلش میں ہوم رو کہتے ہیں، یعنی درمیان والی قطار، درمیان والی لکیر۔ آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ انگلیاں کیسے رکھیں گے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ کی بورڈ کے اندر جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے انگلیاں رکھنے کا طریقہ۔ اگر انگلیاں رکھنے کا طریقہ درست نہ ہو تو ٹائپنگ یا تو نہیں سیکھ سکتے آپ، یا اگر سیکھ جائیں تو آپ کی رفتار بہت زیادہ سست ہوگی۔ تو اگر آپ کی بورڈ کو غور سے دیکھیں گے اپنا اور انگلی سے ہاتھ لگا کر محسوس بھی کریں گے تو آپ کو F کے اوپر اور J کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے ابھار والے نشان نظر آ رہے ہوں گے، جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اگلی تصویر دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو F کے نیچے یہ ابھار نظر آ رہا ہوگا۔ ان دو ابھاروں کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ آپ ان دونوں بٹنوں کے اوپر رکھیں گے۔ جیسے یہ تصویر آپ دیکھیں تو آپ کی جو یہ دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ J کے اوپر آئے گی، اور باقی 3 بٹنوں پر 3 انگلیاں۔ اسی طرح F کے اوپر آپ کے الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی آئے گی، اور باقی 3 بٹنوں کے اوپر 3 انگلیاں آپ کی آئیں گی۔ تو اگر آپ کی بورڈ کی طرف نہیں بھی دیکھ رہے تو آپ کیا کریں گے، اپنی شہادت کی انگلی سے اس نشان کو محسوس کر کے F کے اوپر آپ کی یہ انگلی آ گئی تو باقی ہاتھ خود ہی بیٹھ جائے گا 3 بٹنوں پر، اور J کے اوپر آپ کی انگلی آ گئی تو باقی 3 بٹنوں کے اوپر آپ کا ہاتھ خود ہی بیٹھ جائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے ٹائپنگ کے دوران۔ جب آپ انگلیاں اس طرح رکھ لیں تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ انگلیاں کی بورڈ کو چھو تو رہی ہوں، آپ نے جو بٹن دبانا ہو صرف وہی انگلی دبے اور باقی انگلیاں ہوا میں ہوں، اور آپ نے کلائی کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہو۔ تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ تو چلتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ تو جو فائل آپ نے بنائی تھی ٹائپنگ 1، آپ اس کو کھولیں۔ ایک اور کام کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو کی بورڈ سیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے فونیٹک۔ فونیٹک کی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کی بورڈ سیکھیں گے جس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ فون جو ہے وہ آواز کو کہتے ہیں، فونیٹک کا مطلب ہوگا وہ کی بورڈ جس کو بناتے ہوئے آواز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب آواز کا لحاظ رکھا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اے سے ملتی جلتی آواز اردو میں الف ہے، تو اے کے اندر آپ کو الف ملے گا۔ اسی طرح بی سے ملتی جلتی آواز اردو میں با ہے، تو بی جو ہے نا، بی کے اندر آپ کو با ملے گا۔ تو جو سارا کی بورڈ ہے وہ تقریباً اسی طرح فونیٹکس کو یعنی آوازوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بورڈ کو بنایا گیا ہے۔ تو اس کورس میں ہم جو کی بورڈ سیکھیں گے وہ ہے فونیٹک کی بورڈ، یعنی اگر آپ آواز پر غور کریں گے تو آپ خود بخود اندازہ لگا سکیں گے اس بٹن کے اوپر کون سا حرف ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو جتنے بٹن ہیں ان کا ایک تعارف کروا دوں۔ اے سے جو ملتی جلتی آواز الف ہے تو اے آپ دبائیں گے تو آپ کا کی بورڈ الف لکھے گا، ایس سے سین لکھے گا، ڈی سے دال لکھے گا، ایف سے فا لکھے گا۔ اسی طرح جی سے یہ لکھے گا گاف، اور ایچ سے یہ لکھے گا دو چشمے ہا، اور جے سے یہ لکھے گا جیم، کے سے لکھے گا کاف، ایل سے لکھے گا لام، اور سیمی کولن سے یہ سیمی کولن لکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو کرتے ہیں۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف کے بعد آپ نے اسپیس دبانا ہے۔ جیسے میں پہلے کی بورڈ تبدیل کروں گا نیچے جا کر اور اردو لے کر اب میں ورڈ کے اندر آ رہا ہوں۔ اے میں نے دبایا تو اس نے لکھا الف، اسپیس بار، اور اسپیس بار آپ کسی ایک انگوٹھے سے دبائیں گے۔
سین دال فا اسپیس، ہر حرف کے بعد میں اسپیس بار دبا رہا ہوں. اس کے بعد جی اسپیس، اس کے بعد ایچ اسپیس، اس کے بعد جیم اسپیس، کاف اسپیس، ایل سے لام اسپیس اور سیمی کولن اسپیس. جب لائن میری پوری ہو گئی میں دباؤں گا انٹر. انٹر یہ والا بٹن ہوتا ہے اور یہ آپ اس چھوٹی انگلی سے دبائیں گے. تو انٹر میں نے دبایا. دوبارہ میں لکھ رہا ہوں الف سین دال فا، ہر حرف کے بعد آپ اسپیس بار دبانا نہ بھولیں. اس کے بعد دو چشمی ہا، جیم کاف لام سیمی کولن. اور اس طرح آپ نے کرنا ہے 15 مرتبہ. اگر بیچ میں آپ سے کہیں غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو مٹائیں نہیں، آپ آگے چلتے جائیں. جب آپ اس طرح 15 دفعہ کر لیں تو پھر اب آپ الٹے طرف سے آئیں گے. اب ہم لکھ رہے تھے یوں، اب آپ لکھیں گے الٹی جانب سے. کیسے؟ سیمی کولن لام کاف جیم ہا گاف فا دال سین الف. دوبارہ یہ آپ لکھتے جائیں گے. بیچ میں اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح اس کو بھی لکھیں گے 15 دفعہ. تو یہ ہو گئی 2 ایکسرسائز. آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد ایک ایکسرسائز آپ کریں گے دائیں سے بائیں اور اگلی ایکسرسائز آپ کریں گے الٹے ہاتھ کی جانب سے. یہ 2 ہو گئیں. اور تیسری ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے کیسے؟ ایک بٹن آپ یہاں سے دبائیں گے، ایک بٹن یہاں سے دبائیں گے اور پھر آپ دبائیں گے اسپیس. جیسے الف لکھا میں نے، سیمی کولن لکھا اسپیس دیا، سین لکھا اسپیس دیا، لام لکھا اسپیس دیا. اسی طرح دال لکھا اسپیس دیا، کاف لکھا اسپیس دیا، ایف لکھا اسپیس دیا، جیم لکھا اسپیس دیا، بیچ میں 2 بٹن رہ گئے، جی لکھا اسپیس دیا، ایچ لکھا اسپیس دیا. یہ ہے آپ کی ایکسرسائز نمبر 3. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی ایکسرسائز آپ الٹے ہاتھ سے آ رہے ہیں دائیں طرف اور دوسری ایکسرسائز میں آپ جا رہے ہیں الٹی جانب اور تیسری ایکسرسائز میں آپ یہاں سے چھلانگ مار کے ادھر آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں سے چھلانگ مار کے اس انگلی پر آ رہے ہیں، بیچ والی انگلی میں آ رہے ہیں، پھر یہ 2 انگلیاں اور پھر یہ 2 بٹن یہ. تو اس طرح کر کے آپ نے ہر ایکسرسائز 15 دفعہ کرنی ہے. اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی ایکسرسائز کریں گے وہ آپ کی بورڈ کی طرف دیکھے بغیر کریں گے. آپ نے میری ہدایات کو ذہن میں رکھنا ہے اور کی بورڈ کی طرف دیکھے بغیر آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے. بیچ میں کہیں ضرورت پڑے تو آپ کی بورڈ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کی بورڈ کی طرف دیکھے بغیر آپ یہ ساری پریکٹس کریں گے. اور تب تک پریکٹس کریں گے جب تک آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں یاد نہ ہو جائیں، جب تک آپ کو یہ یاد نہ ہو جائے کہ کون سی انگلی کے نیچے کون سا بٹن ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس انگلی کے نیچے یہ بٹن ہے تو اب آپ پھر پریکٹس بند کر سکتے ہیں. پھر ہم بڑھیں گے اگلی ایکسرسائز کی طرف. یہ ایکسرسائز آپ نے زبانی کرنی ہے اور اگلی ایکسرسائز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے ایک فائل دی ہے، یہ فائل آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کو آپ کھولیں گے اس طرح ورڈ کے اندر، اور اس کے اندر میں نے کچھ ایکسرسائزز دی ہیں وہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے. جیسے یہ جو لکھا ہے میں نے، اس کے نیچے آپ آ جائیں باکس میں، آپ کلک کریں اور آپ نے ابھی یہ مرکبات ہیں یعنی 2 حرف سے مل کر میں نے ایکسرسائزز ایک طریقے سے بنائی ہیں آپ کے لیے. تو آپ نے لکھنا ہے ایس، اس کے بعد آپ نے دینا ہے اسپیس. اسپیس دینے کے بعد آپ دبائیں گے ٹیب کا بٹن. ٹیب کا بٹن یہ ہوتا ہے الٹے ہاتھ کی جانب. آپ یہ ایک دفعہ دبائیں گے تو یہ چلا جائے گا اگلے خانے میں، ٹھیک ہے. پھر آپ لکھیں گے 10. اب چونکہ پریکٹس آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سا حرف کہاں پر ہے، تو کی بورڈ کی طرف دیکھے بغیر آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے اس لفظ کو ٹائپ کرنا ہے. جب لفظ ٹائپ ہو جائے اسپیس دبائیں گے اور ٹیب کا بٹن دبائیں گے. اس طرح آپ لکھیں گے گج، اسپیس کا بٹن ٹیب کا بٹن. لا، اسپیس کا بٹن ٹیب کا بٹن. گھا، اسپیس کا بٹن ٹیب کا بٹن. فا، اسپیس کا بٹن ٹیب کا بٹن. سا، اسپیس کا بٹن اور ٹیب کا بٹن. کا، اسپیس کا بٹن ٹیب کا بٹن. جب یہ ایکسرسائز پوری ہو گئی آپ نچلی لائن میں آ جائیں اور یہ والی لائن لکھ لیں، پھر اس لائن میں آ جائیں، پھر یہ والی لکھ لیں، پھر اس لائن میں آ جائیں اور یہ والی لکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ
اور نیچے آئیں گے تو پھر اب آپ کو یہاں پر پورا لفظ ملے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہر حرف کے بعد اسپیس نہیں دبانا، بلکہ آپ نے پورا لفظ لکھنے کے بعد اسپیس دبانا ہے۔ جیسے میں لکھ رہا ہوں سین الف سین، اب میں دباؤں گا اسپیس، لفظ پورا ہو گیا ہے، اسپیس میں نے دبا دیا۔ اب میں جاؤں گا اگلے خانے میں ٹیپ دبا کر، دف میں نے لکھا دال اور فے، اسپیس ٹیپ کا بٹن، فلس میں نے لکھا اسپیس کا بٹن، ٹیپ کا بٹن، سالف اسپیس کا بٹن اور ٹیپ کا بٹن۔ تو اس طرح اب یہ کرنی ہے ایکسرسائزز آپ نے پوری۔ ایکسرسائزز میں نے 2 دفعہ دی ہیں، آپ نے یہ ایکسرسائز تب تک کرنی ہے جب تک آپ کو یہ یاد نہ ہو جائے کہ کون سی انگلی کے نیچے کون سا بٹن ہے، اور جب تک آپ کو یہ یاد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو سبق ہے، اس پر آپ کو عبور حاصل ہو چکا ہے۔ تو دوستو امید ہے یہ پہلا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو، اور کمنٹس کریں، اور اگلے سبق تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔